بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سی پی کے اس ہفتے وار اجتماع میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج کے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں جناب محمد کاظم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج کا عنوان زمین کا سب سے بڑا فتنہ دجال، اس عنوان پر جناب کاظم صاحب بیان کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا آج کے اس خصوصی ہفتہ وار اجتماع میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ تمام پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ جیسا کہ آپ تمام بخوبی واقف ہیں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے زمین کا سب سے بڑا فتنہ دجال۔ عنوان سے تو ہم واقف ہیں، لیکن جس کے بارے میں عنوان رکھا گیا ہے یعنی دجال، اس دجال سے، اس دجال کی حقیقت سے، اس کے وجود سے، اس کے خروج سے اکثریت مسلمانوں کی غافل ہے۔ اکثر مسلمانوں کو دجال کی حقیقت سے کوئی مسلمان واقف نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو احادیث کے مطالعے میں ہوں گے یا علماء کی صحبت میں ہوں گے، وہ لوگ دجال سے کچھ واقف ہے۔ لیکن عام طور پہ جو مسلمان ہیں اگر ان کو کہا جائے دجال کون ہے تو ذہنوں میں یہ بات چل رہی ہے کوئی ڈرانی آدمی ہے، جیسا قصے کہانیاں گھر کے لوگ سناتے ہیں وہی قصے کہانیوں والا وہ دجال ہے، یا کوئی جن ہوگا یا کوئی شیطان ہوگا یا کوئی ڈرانی چہرے والا ہوگا۔ اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں وہم و گمان بہتا ہے دجال کے بارے میں۔ لیکن آئیے آج کے اس تقریر میں ہم دیکھیں کہ وہ دجال جس کا عنوان ہم نے رکھا کہ زمین کا سب سے بڑا فتنہ، آخر اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آج دیکھیں گے، اور اس کا فتنہ کس طرح ہوگا، اس کا خروج کب ہوگا، آخر اس کی حقیقت کیا ہے، تمام اینگل سے، تمام زاویے سے انشاءاللہ اس ٹاپک پر غور کریں گے۔ اللہ میرے لیے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں اور سمجھنے میں آسانی فرمائے، آمین۔ یوں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب سے ہی انسانوں کو بھیج دیا، انسانوں کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ آزمائش تو انسانوں کی ہوتی رہی، احکامات دیے گئے کہ جب کبھی آزمائش آگے تو احکامات پر مضبوطی سے رہنا۔ لیکن ایک قسم کی آزمائش جو دنیا میں انسانوں کی ہوتی رہی وہ فتنوں کے ذریعے ہوتی رہی۔ فتنوں کے ذریعے دنیا کے ہر انسان کی آزمائش ہوتے رہی، ہر دور کے لوگوں کی آزمائش ہوتے رہی، اور ازل سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے موجودہ وقت تک بھی ہر دور میں فتنے ابھرتے رہے دنیا میں۔
کبھی فرعون کا فتنہ ابھرا، کسی دور میں قارون کا فتنہ لوگوں کے سامنے آیا، کسی دور میں شراب کا فتنہ لوگوں کے سامنے آیا، کسی دور میں بے حیا عورتوں کا فتنہ لوگوں کے سامنے آیا، کسی دور میں سودی کاروبار کا فتنہ لوگوں کے سامنے آیا، کسی دور میں بے حیائی کا فتنہ لوگوں کے سامنے آیا۔ طرح طرح کے فتنے لوگوں کے سامنے آتے رہے اور قیامت تک آتے رہیں گے، اس لیے کہ فتنوں کے ذریعے بھی انسانیت کی آزمائش اللہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ازل سے لے کر دم سے لے کے جب سے آدم علیہ السلام نے زمین کی چھاتی پر قدم رکھا، اور جس دن اس زمین کی چھاتی پر زمین کا سب سے آخری شخص اپنا قدم رکھے گا، ازل سے لے کے قیامت تک جتنے فتنے زمین پہ رونما ہوں گے، ان تمام فتنوں میں سے ایک فتنہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث کتاب الفتن میں فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے راوی حضرت حشام رضی اللہ عنہ ہے، کہ دم سے لے کر یعنی ازل جو شروعات ہوئی ہے دنیا کی اور قیامت تک فتنہ دجال جتنا خطرناک ہے، دجال کا فتنہ جو رونما ہونے والا ہے زمین پر، جتنے فتنے زمین پہ رونما ہوں گے، ان تمام فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ جو انسانیت کے سامنے آئے گا وہ دجال کا فتنہ رہے گا۔ جتنے فتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک برپا ہوں گے زمین پر، سارے فتنوں میں خطرناک فتنہ جو لوگوں کے آزمائش کے لیے آئے گا وہ دجال کا فتنہ رہے گا۔ اور دجال جب ظاہر ہوگا لوگوں کے سامنے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا فتنہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی احادیثی کے ذریعے، احادیثی میں ہم کو فتنہ دجال کا ڈیوریشن بھی بتا دیا کہ کتنے وقفے کے لیے دنیا میں فتنہ دجال رہے گا۔ فتنہ دجال کا جو ڈیوریشن احادیث میں آیا وہ ہے 1 سال 2 مہینے 1 ہفتے، یہ فتنہ دجال زمین پر رہے گا۔ بس 1 سال 2 مہینے 1 ہفتے ہی دجال زمین پر فتنہ مچاتے پھرے گا۔ عام طور پر لوگوں میں بات، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ دجال آتے ہی کوئی بھینکر چہرہ یا قصے کہانیوں والا شیطان اس طرح ذہنوں میں گزرتا ہے، لیکن آپ کو یہ بات احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کر بڑا تعجب ہوگا کہ دجال وہ ہمارے قصے کہانے والا کوئی ڈرانو چہرہ نہیں، ہمارے وہم و گمان والا کوئی دوسرا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے مسلمانوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے دجال کا حقیقی چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا۔ احادیث میں آتا ہے، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد، یہ 4 احادیث میں کتاب الفتن، اور جہاں پر باب ہے دجال کا، ان چاروں کتابوں میں آپ کو احادیث ملیں گی، جس میں بخاری شریف بھی شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا جو نقشہ بتایا وہ اس طرح ہے، واضح کلیئر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے وہم و گمانوں کو اسی وقت ذہن سے نکال دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی صحابی نقل کرتے ہیں کہ دجال مدینے کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا انسان ہے۔ دجال مدینے کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا ایک انسان ہے۔ سب سے پہلی بات، 3 پوائنٹ پہ ہماری تقریر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھے کہ دجال جو وہ انسان ہے اور وہ یہودی گھرانے سے پیدا ہوا ہے۔ دجال ایک انسان ہے جو یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ دجال پہلے اسلام قبول کر چکا تھا لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گیا۔ اور دجال کا جو حقیقی نام احادیث میں ملتا ہے وہ صواف ملتا ہے، اور اس کی جو کنیت ہے، یعنی اس کے خاندان سے جو اس کا لقب کنیت چلی آ رہی ہے وہ ہے ابن سیاد، اس کی کنیت ہے اور اس کا نام صواف ہے۔ دجال ایک انسان ہے جو مدینے میں یہودی گھرانے میں پیدا ہو چکا، وہ آنے والا نہیں ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، وہ آج کے زمانے میں بھی ہے، اور آپ سے اور میرے سے بہت ہی قریب ہے۔ آئیے دیکھیں اس دجال کی طرف۔ پہلی پوائنٹ جو یاد ہے تقریر کا، دجال یہودی کے گھرانے میں پیدا ہوا وہ انسان ہے۔ دوسری بات، دجال پہلے ایمان لے آیا تھا اسلام، بعد میں مرتد ہو گیا۔ اب دجال کے بارے میں حقیقتیں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم دیکھتے ہیں، اور دجال کے جو لفظی معنی ہیں،
دجال یہ جو ورڈ ہے یہ نکلا ہے دجلا سے، جس کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا، فریب دینا۔ دجال جہاں پر آ گیا، دجال کے لفظی معنی آئیں گے بہت ہی زیادہ فریب، بہت ہی زیادہ دھوکہ دینے والا۔ دجال کا نام تو صاف ہے، لیکن اس کو جو دجال کہا گیا اس لیے کہ صاف جو اٹھنے والا ہے وہ بہت بڑا دھوکہ لے کر انسانیت کے سامنے اٹھنے والا ہے۔ تو دجال ایک انسان ہے، وہ مدینے میں یہودی کے گھرانے میں پیدا ہوا۔ اب آگے بڑھی، مسلم شریف کی احادیث میں، ابو داؤد کی احادیث میں، بخاری شریف کی احادیث میں دجال کے کچھ اور تذکرے ملتے ہیں۔ ڈیوریشن آپ کا بتا دیا گیا، ڈیوریشن 1 سال 2 مہینے 1 ہفتہ دجال زمین پر زندگی گزارے گا۔ لیکن جس وقت دجال کا خروج ہوگا، سوال یہ آتا ہے کہ خروج ہونے سے پہلے اگر دجال ہے، آپ نے کہا تو دجال کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال اس وقت کہاں موجود ہے وہ بھی آپ نے نشاندہی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف ہے، دجال مشرق کی طرف ہے، دجال مشرق کی طرف ہے۔ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے انگلی کے بتا دیا ایسٹ کی طرف۔ زمین کے جو ایسٹ کا حصہ ہے، مڈل ایسٹ جو ہے، مڈل ایسٹ کے حصے میں یا ایسٹ کے حصے میں دجال اس وقت رونما ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح بات فرما دی کہ دجال انڈین اوشن جو ہے، بحر ہند جو ہے، انڈین اوشن کے کسی نامعلوم جزیرے آئی لینڈ میں زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ اہل علم کی تحقیق کے مطابق، اہل علم تحقیق کی اس بات کی کہ دجال کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اٹھایا اور لے جا کر بحر ہند یعنی انڈین اوشن کے کسی نامعلوم آئی لینڈ میں زنجیروں سے جکڑ کر رکھ دیا۔ اور انڈین اوشن جو ہے اس کے آج کے حساب سے 61 آئی لینڈز ہے، 61 اس کے جزیرے ہیں، اس میں سے کسی ایک جزیرے میں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت کی اس کی احادیث کے بارے میں کہ دجال کا خروج جب ہوگا انسانیت کے سامنے بہت بڑا طوفان آئے گا۔ انسانیت کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں بہت بڑا دھکا لگنے والا ہے۔ اور وہ دھکے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں، اگر یہ ظاہر ہو جائیں تو کوئی بھی آدمی جو اللہ پر ایمان نہیں لایا ہو یا کوئی بھی آدمی جو ایمان رکھتا ہو لیکن عمل نیک نہیں کرتا ہو، اس کا ایمان لانا بیکار ہو جائے گا، جس میں سب سے پہلے ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پھر دوسرا ہے دجال ظاہر ہونا، اور تیسرا ہے دابۃ الارض، قیامت سے پہلے زمین سے ایک جانور نکلنے والا ہے۔ یہ 3 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی، کسی بھی انسان کا ایمان لانا بیکار ہے۔ اور ایمان والے لوگ اگر ہیں، وہ اگر عمل نیک نہیں کرنے، اگر پھر اب توبہ استغفار کرنے کے لیے نکلے ہیں تو ان کا جو توبہ استغفار کرنا، ایمان لانا بیکار ہے۔ اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نشانی، ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق کی طرف سے نکلے گا، مغرب کی، ایسٹ کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ دجال یہ فتنہ آئے گا انسانیت کا حساب کتاب کا، انسانیت کے توبہ کا، انسانیت کے ایمان لانے کا پتہ کٹ۔ اب دجال انڈین اوشن کے کسی غیر معلوم آئی لینڈ میں ہے، کبھی بھی نکل سکتا ہے، کب نکل سکتا ہے یہ سوال آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے انسانیت کے ہر شک و شبہات کو بآسانی سے کلیئر کرتا چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خروج کے وقت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور جب خروج کا وقت، اس کے ظاہر ہونے کا وقت ہمارے آپ کے سامنے آئے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ کل صبح دجال نکلنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا، دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ جب لوگ دجال کا ذکر کرنا بھول جائیں گے، اور یہاں تک کہ علماء مسجد کے ممبروں پر دجال کا ذکر کرنا بھول جائیں گے۔ ایسے وقت میں دجال ظاہر ہوگا انسانیت کے سامنے۔ آج مسجد کے ممبروں کو دیکھیں، جہاں جمعہ خطبہ ہو رہا ہے، ہر موضوع پہ بات ہوگی، لیکن دجال کی بات ممبر رسول سے نہیں ہوتی، دجال کی بات ممبر رسول سے نہیں ہوتی۔ وہ ظاہر ہوگا لوگوں کے سامنے جلد، اس وقت جب لوگ ممبروں پہ بھی اس کا ذکر کرنا بھول جائیں گے۔ آج ممبروں پہ اس کا ذکر ہونا علماء بھول چکے ہیں۔ دجال ظاہر ہوگا،
تو کہاں سے ظاہر ہوگا؟ زنجیروں میں تو جکڑا ہوا ہے، اور اس کی تباہی کہاں سے شروع ہوگی، اور وہ تباہی کیا ہوگی، یہ بھی اللہ کے نبی نے حدیث میں بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ کس لیے رو رہی ہو؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دجال کا یاد آ گئی اور خوف ہونے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دہشت سے، اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر دجال میرے زمانے میں ظاہر ہو گیا، میرے زمانے میں اگر وہ نکل آیا، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا، تو میں تم سب کی طرف سے دجال کے لیے کافی ہوں، میں اس کا سامنا کر لوں گا۔ لیکن یاد رکھو، لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر دجال میرے بعد ظاہر ہوگا، اب رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی دجال ظاہر ہونے والا ہے، اگر دجال میرے بعد ظاہر ہوگا دنیا کے سامنے، لوگوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، تمہارا رب اللہ کانا نہیں ہے، ایک آنکھ والا نہیں ہے، دجال ایک آنکھ والا ہے، اس کی ایک آنکھ بند ہے، یعنی ایک آنکھ کانی ہے اور ایک آنکھ ہی اس کی کھلی ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، دجال جب ظاہر ہوگا زمین پر، وہ کہیں تمہیں دھوکہ دینے نہ پائے، وہ کہیں تمہیں فریب نہ دینے پائے۔ اس سے بعد یہ ظاہر ہو گئی کہ جب دجال زمین پر ظاہر ہوگا وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو بے حیائی کی طرف بلائے گا، لوگوں کو خسارے کی طرف بلائے گا، لوگوں کو نقصان کی طرف بلائے گا، لوگوں کو اسلام سے ہٹ کر کسی اور راستے کی طرف بلائے گا۔ لوگوں یاد رکھو وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن تم یاد رکھنا تمہارا جو رب ہے، تمہارا جو اللہ ہے، وہ رب کانا نہیں ہے، وہ تو آنکھوں والا جیسا بھی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن دجال ایک آنکھ والا ہے، اس کی ایک آنکھ کانی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرما دیا کہ جب تم دجال کا زمانہ پاؤ اور اگر دجال سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو حدیث میں بات نصیحت کر دی گئی کہ تم دجال سے گریز کرو، اس کے سامنے جانے سے، اس سے جو ہے سو بات چیت کرنے سے گریز کرو، اس لیے کہ وہ تم سے ایسی ایسی باتیں کرے گا گویا تم سمجھو کہ وہ تو پکا مومن ہے، لیکن وہ تم کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائے گا، وہ تم کو جہنم کے عذاب کی طرف لے کر جائے گا، وہ تم کو کسی اور راستے کی طرف لے کر جائے گا۔ دجال ایک انسان جو یہودی گھرانے میں پیدا ہوا، مدینے میں ظاہر ہونے والا ہے، جزیرت العرب کے کسی نامعلوم آئلینڈ میں اس وقت زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور اس کی مدت 1 سال 2 مہینے 1 ہفتہ ہے۔ جب دجال کا یہ سلسلہ آئے گا، یہ اتنا ڈیوریشن ٹائم آئے گا، اسی ڈیوریشن ٹائم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر نازل ہوں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور دجال کی فوج سے جہاد کریں گے، اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے نیزے سے قتل کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جہاد میں مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا، اور وہ آخری جہاد ہوگا۔ اس جہاد کے بعد مسلمانوں کے لیے کوئی دوسرا جہاد نہیں آئے گا، اور اس جہاد میں جتنے مسلمان شامل ہوں گے ان تمام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ جو دجال کے ساتھ جو جہاد کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر، ایسوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور وہ لوگوں کے لیے بھی جو ہندوستان میں جو ہے سو وقت پڑے گا جب کریں گے۔ احادیث آ گئی، دجال کو عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے قتل کریں گے، دجال ختم ہو گیا، فتنہ مٹ گیا۔ دجال پیدا ہوا، دجال قتل ہو گیا، اور جس مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے، اس جگہ کا نام ہے، اس مقام کا نام ہوگا لد۔ لد اس جگہ کا مقام ہوگا۔ دجال پیدا ہوا، فتنہ برپا ہوا، دجال مر گیا۔ ہمارا عنوان ہے زمین پر سب سے بڑا فتنہ دجال۔ پیدا ہوا سو بھی بتا دیے، فتنہ ہو رہا سو بھی بتا دیے، ہوئیں گا سو بتا دیے، ہوا تو نہیں، فتنہ ہونے والا ہے سو بھی بتا دیے، دجال مر جائیں گا، قتل کر دیا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، وہ بھی بتا دیے۔ گویا ٹاپک ختم، گویا ٹاپک ختم، تو لوگ گھر کو چلے جانا، لیکن آپ بیٹھے ہوئے میں آپ کو اور بٹھا کے رکھوں گا، اس لیے کہ اب آپ کو کچھ کڑوی حقیقتیں آپ کے ساتھ یہاں سے لے کر جانی ہے۔
दज्जाल पैदा हुआ, दुनिया में सबसे बड़ा फितना है। 1 साल 2 महीने 1 हफ्ता होने जो सो उसका तहलका मचाएगा, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम में खतर रहेगा, दज्जाल मर गया, फितना खत्म, खलास। कब उठने वाला है वो अल्लाह बेहतर जानता है, कभी भी आ सकता है। लेकिन आपको उन्वान होने के बाद भी रुकाने का मकसद यह है कि कुछ कड़वी सच्चाइयां आज हम आपकी हथेली में रखना चाहते हैं। दज्जाल, जमीन का सबसे बड़ा फितना दज्जाल। 2 मैंने कहा 3 बातों पर हमारी तकरीर मुश्तमिल है। पहली बात गौर करें कि दज्जाल मदीने में एक यहूदी घराने में पैदा हुआ, इस्लाम लाया, फिर मुर्तद हो गया। इसका मतलब यह है कि दज्जाल का ताल्लुक यहूदियत से है, दज्जाल का साथी यहूदी है। पहला पॉइंट, दज्जाल का ताल्लुक यहूदियों से है। और दज्जाल जो उमर पैदा हुआ वो कहां पैदा हुआ? मदीने में, यहूदी घराने में। पहले पॉइंट को याद रखें, गोया दज्जाल का रिश्ता यहूदियों से है। दूसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम जो दज्जाल को कत्ल करेंगे, वो दज्जाल का जो मुकाम पे कत्ल किया जाएगा, उस मुकाम का नाम होगा लुद। ये लुद एक ऐसा मुकाम है, आज करंट ज्योग्राफिकल हिसाब से अगर आप देखें, लुद जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, आज लुद उस मुकाम पर है जहां पर इजराइल जो यहूदियों का मुल्क है, आज लुद मुकाम पर इजराइल का मिलिट्री हवाई अड्डा है। पैदा हो रहा है दज्जाल यहूदी के घर में, मर रहा है दज्जाल यहूदी के घर में। और जहां पर आज यहूदी बसे हुए हैं, उनका मिलिट्री बेस लुद मुकाम पर है। आप मैप देखकर देखिए, लुद एयर बेस ऑफ आपको इजराइल बोल के मिलेगा। 2 बातें हो गई, दज्जाल यहूदी घराने में पैदा हुआ, दज्जाल मर रहा भी यहूद के घर में है, यानी इजराइल में। यह अजीब बात है कि दज्जाल का रिश्ता इस तरह क्यों यहूदियों से जुड़ा हुआ है, बड़ी अजीब बात है। तीसरी बात जिसके ऊपर हमारी जो सो पूरी तकरीर मुश्तमिल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जिसके रावी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, 2 बातें जहन में रखें, मदीने में पैदा हुआ, यहूदी के घर में, मर रहा यहूदी के घर में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल जब जाहिर होगा दुनिया के लोगों के सामने, तो दज्जाल ईरान के एक शहर अस्फहान से लोगों के सामने जाहिर होगा। ईरान के एक शहर अस्फहान से वहां पर से जाहिर होगा। और इस्फहान नाम का जो शहर है, ये आज भी ईरान में बसा हुआ है। ईरान के एक शहर का नाम है इस्फहान, आज भी वो शहर बसा हुआ है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ईरान के शहर इस्फहान से, बड़ी तवज्जो से इस बात को सुने, यहूदी के घर में पैदा हुआ, यहूदी के घर में मर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईरान के शहर इस्फहान से 70,000 यहूदी जब दज्जाल जाहिर होगा, उस दज्जाल का 70,000 यहूदी सपोर्ट करेंगे, उसका साथ देंगे, उसकी फौज बन के उसका काम करेंगे। कितने यहूदी? 70,000 यहूदी ईरान के एक मुल्क इस्फहान से जाहिर होंगे, इस्फहान से निकलकर उसकी मदद करेंगे। और दज्जाल का जो फितना शुरू होगा, वो ईरान का एक और एक शहर है जिसका नाम आता है खुरासान। खुरासान से इन्हें अपनी तबाही शुरू करेंगे, ये भी ईरान में ही है। और इस्फहान जो है, वहां के 70,000 यहूदी उसका सपोर्ट करेंगे। ये 70,000 यहूदी इस्फहान के मिलकर खुरासान से जो इन्हें अपनी तबाही शुरू करेगा, तबाही ईरान से शुरू करते निकलेंगे, लोगों को जो सो अपनी तरफ रागिब करेंगे और दुनिया के लोगों को दीन इस्लाम से फेरते चले जाएंगे, जहन्नुम की आग की तरफ बुलाएंगे और खुदा होने का दावा दज्जाल करेगा और ये 70,000 यहूदी उसका सपोर्ट करते चले जाएंगे। दज्जाल इस्फहान।
اب آپ کے سامنے ایک ایک سچائی ہر بات کو ذہن میں کیجئے، اور اب جو آپ تقریر میں بیٹھیں گے اپنے ذہن کو وسیع کر کے بیٹھیے کہ دنیائی امور اب آپ کے سامنے کھول کے آنے والے ہیں، کیا حالات چل رہے ہیں، کیا سچویشنز ہے، کیا پلاننگز ہے، کیا پالیسیز ہے، ایک ایک چھٹا اب آپ کے سامنے کھلنے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ کی آیات کو اپنے سامنے رکھیں اور ایک ایک بات کو کھلے دماغ سے اپنے ذہنوں میں اتار کر ان کشادہ دماغ کے ساتھ اپنی زندگی کو آپ گزاریں۔ خالی نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، مسجدوں کو چلے گئے، کھانا کھا لیے، پانی پی لیے، 5 ٹائم کے نمازیں پڑھ لیے، زندگی نہیں چل سکتی۔ آپ کو کشادہ ذہن ہو پڑے گا، یہ نیرو مائنڈڈنس چھوڑنا پڑے گا، آپ کو وسیع دماغ کے ساتھ سوچنا پڑے گا۔ دنیا آپ کے بارے میں آج کیا پلاننگ کر رہی ہے، کیا پالیسیز کر رہی ہیں، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ دجال کو 70,000 یہودی سپورٹ کریں گے جب وہ اصفہان شہر سے نکلے گا، اور اصفہان جو آج ایران میں شہر ہے، آج اصفہان وہ شہر ہے جہاں پر ایران کے نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں، جہاں پر ایران نیوکلیئر ہتھیار کا کیمیکل بناتا ہے دنیا پہ اگر حملہ کرنے کی نوبت پڑے تو۔ اصفہان وہ شہر ہے جہاں پر ایڈوانسڈ ایروپلینز، ملٹری ایروپلینز بنانے کے ایران کے کمپنیز ہیں، فیکٹریز ہیں۔ اور اصفہان وہ شہر ہے، اصفہان اور ایران کا کیپٹل سٹی تہران اور ایک اور شہر ہے، یہ تینوں شہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان سے بات نکلی، اللہ کی قسم ہے جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایران یہ کہتا ہے کبھی آیت اللہ خمینی کہ ہم اگر مسلمانوں کو اعلان کر دیں گے تو مسلمان ایک ایک چلو بھر پانی اگر اسرائیل میں ڈال دیں تو اسرائیل ڈوب کے رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 70,000 یہودی نکلیں گے، وہ بھی ایران سے نکلیں گے، اصفہان شہر سے نکلیں گے، دجال کو سپورٹ کریں گے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے گا۔ کرنٹ پوزیشن میں جہاں ایران اسرائیل کے دھمکی دیتا ہے اسرائیل کو تباہ کر دینے کی، لیکن آج بھی ایران کے اندر اصفہان میں، تہران میں اور ایک دوسرے شہر میں، یہ 3 شہروں میں ملا کر اپروکسیمیٹلی آج کم سے کم 25,000 یا زیادہ سے زیادہ 40,000 کا اندازہ ہے اس وقت ایران میں یہودی موجود ہے۔ 25,000 سے 40,000 یہودی، کم سے کم 25,000، زیادہ سے زیادہ 40,000 یہودی اس وقت ایران کے اندر موجود ہے، وہ بھی اصفہان شہر میں۔ حدیث میں واضح الفاظ آ گئے، اصفہانہ ایران میں، اور خراساں کا بھی اللہ کے نبی نے نام لے کر کہہ دیا، یہ 2 شہر ہیں جہاں سے ایران میں سے، خراساں سے نکلے گا تباہی کرتے ہوئے، اصفہان کے لوگ سپورٹ کریں گے۔ بات سامنے اب آپ کے آ گئی، اگر آپ کھلے دماغ سے سوچ رہے ہیں، تینوں باتیں کامن ہیں۔ پہلی بات یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، دوسری بات یہودی کے گھر اسرائیل لدھ میں مرنے والا ہے، اور تیسری بات جو ہے اس کے سپورٹر، اس کے دوست بھی جو ہے وہ یہودی ہیں۔ تو دجال جو آ رہا ہے، دجال جو ظاہر ہونے والا ہے لوگوں کے سامنے، تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہودی دنیا میں موجود ہے، ایران میں بھی موجود ہے، احادیث ہمارے سامنے کلیئر ہے، حالت حاضرہ موجودہ کرنٹ پاپولیشن بھی موجود ہے۔ دجال ظاہر ہوگا تو یہ بات ہمارے سامنے صاف ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے کہا تھا، فرماتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، قرآن مجید میں ترجمہ اس طرح ہے کہ مسلمانوں میں دشمنی سے سخت ترین اگر کوئی ہے وہ یہود ہے اور مشرکین ہے، یہود ہے اور مشرکین ہے۔ تو گویا یہود مسلمانوں کے دشمن ہے، اور یہ 3 پوائنٹ سے ہمارے سامنے بات آ گئی کہ یہود دجال کے دوست ہیں، یہود مسلمانوں کے دشمن ہیں اور یہود دجال کے دوست ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھے، جو آپ کا دشمن ہے اور اس کا دوست ہے، گویا آپ پر وہ لوگ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ آپ کی نسلوں کو تباہ کریں، آپ کے دین کو تباہ کریں، آپ کے کلچر کو تباہ کریں۔ دجال ظاہر ہوگا، یہود سپورٹ کریں گے۔ 3 باتیں ہیں، 2 باتوں کو سمجھ لیجیے، اب تیسری بات میں لیتا ہوں۔ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، یہودی کے گھر میں مرنے والا ہے، تو جس کے گھر میں وہ مرنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کا آلریڈی اس کو سپورٹ رہے گا، یہودیوں کے ساتھ مل کر وہ لوگوں کے ساتھ فتنہ مچائے گا، لد میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، گویا یہودیوں کا سپورٹ اس کو اس وقت ہوگا۔
یہ بات صاف ظاہر کر رہی ہے کہ دجال کے مکمل سپورٹر یہود ہیں جو اس زمانے میں ظاہر ہوں گے. وہ زمانہ کتنی دور ہے؟ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال، اللہ عالم. سپورٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کے سامنے بات صاف ہے، کلیئر ہے کہ دجال ضرور بضرور آنے والا ہے اور ہم اس کے سپورٹر ہیں. یہودیوں کو معلوم ہے، ہم کو بھی اب معلوم ہوا ہے یا کسی کو معلوم ہوگا، لیکن یہودیوں کو ان کی کتابوں کے ذریعے، ان کے علماء کے ذریعے بات معلوم ہے کہ دجال ضرور ظاہر ہونے والا ہے. اس لیے جا کے اصفہان میں ابھی سے پناہ لے کے بیٹھے ہیں. اب آئیے، یہود دجال کے سپورٹر ہے اور دجال اسلام کا دشمن ہے. تو عام طور پہ اگر ہم معاشرے پر نظر ڈال کے دیکھیں، ایک معمولی فتنہ، مثال کے طور پہ کوئی لیڈراں بھی فتنے تھے آج کے، معمولی فتنہ اگر کہیں آ رہا تقریر دینے یا جلسے میں، تو اس کے سپورٹراں کیا کرتے؟ سجا کے کر کے بینرز وغیرہ لگا کے ویلکم ایم ایل اے، چور، کھانے پینے سو والے جو بھی ہیں ویلکم. اپنے جس سے اس کی دوستی ہے، اس کے سپورٹرز جہاں پر جلسہ ہونے والا ہے، یہاں وہ آنے والا ہے، اس کا بہترین طریقے سے استقبال کرتے ہیں، کھانا بچھا کے رکھتے ہیں، لوگوں کو بلا کر رکھتے ہیں، لوگوں کو بول کر رکھتے ہیں کیا تقریر دیتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کیا نمائندگی کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. لوگ جم جاتے ہیں اور جب آ کر یہ چھوٹا سا فتنہ ہمارا جو ہے سو کوئی بھی لیڈر ہو، میرا کسی پہ ٹارگٹ نہیں ہے، چھوٹا سا فتنہ جب ٹھہر کے لوگوں کے سامنے بولتا ہے تو لوگ بولتے ہیں ارے واہ ہمارے گلی کے لیڈر وہی بولے تھے، یہ بھی وہ بولے تھے، کیا نمائندگی ہے، واہ واہ واہ. لوگ ان کے پیچھے نکل گئے. سے وہ اسٹریٹجی اسی طرف ہے. دجال آنے والا ہے، یہودیوں کو یہ بات پوری کی پوری معلوم ہے. اب یہودی دجال ابھی دنیا میں آنے سے پہلے جو یہودی دجال کے سپورٹر ہے، اس دجال کے استقبال کے لیے ساری دنیا کو سجا رہے ہیں. ساری دنیا کو یہودی سجانے میں لگے ہوئے ہیں. سجانے میں لگے ہوئے ہیں نہیں، غلط بولا میں، سجا دیے دجال کے استقبال کے لیے ساری دنیا کو سجا دیا گیا ہے. ہر اعتبار سے جو چیز دجال کو پسند ہے وہ دنیا میں سجا دی گئی ہے. جیسا عام لیڈر کو جو بات پسند ہوتی ہے اس کے ٹیبل پہ رکھ دیا جاتا ہے، بسلری پانی کا باٹل رکھ دیا جاتا ہے اور پھول کا ہار لا کر رکھ دیا جاتا ہے، لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے. دجال کو جس چیز سے محبت ہے، دجال جس مقصد کے لیے زمین سے ظاہر ہونے والا ہے، دجال کے وہ تمام چیزوں کا ڈائیگرام اتار کر یہودی نے دنیا پر رکھ دیا. اب دجال آنے کے انتظار میں ہے. آئیے کس طرح یہودی اس وقت دنیا کو سجائے ہوئے ہیں، کس طرح میں اور آپ ان کی سجاوٹ کی لپیٹ میں آگے دیکھیں. یہودی دجال کے سپورٹر ہے، دجال خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور یہودی دجال کو آقا سمجھتے ہیں یا کچھ خدا سمجھتے ہیں یا کچھ دوست سپورٹر جو بھی سمجھتے ہیں. دجال کے سپورٹر ہیں یہودی، اور دجال آنے والا یہودیوں کے بعد پتا ہے، اور دجال آنے سے پہلے ساری دنیا میں جو سو اس کی پسندیدہ چیزوں کو بچھا رہے ہیں اور کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. امت مسلمہ بھی اس سجاوٹ میں آ گئی، غیر مسلم بھی اس سجاوٹ میں آ گئے. وہ سجاوٹ کیا ہے، کیسی ہم لپیٹ میں آ گئے، اب دیکھیں. یہودی دجال کو خدا مانتے ہیں یا آقا، اور یہ جو یہودی ہیں اس وقت دنیا کے کنٹرولرز ہیں، دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں یہودی. اس وقت دنیا کی آبادی، جتنی آبادی ہے دنیا میں، 3 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے سوشل سائنسز کے حساب سے. ایک حصہ ہے آبادی کا 78% آبادی، ایک حصہ ہے آبادی کا 18% آبادی، اور ایک حصہ ہے آبادی کا 4% آبادی. 78% جو دنیا کی آبادی ہے یہ وہ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تیرے امیر مال مست تیرے غریب حال مست. یہ اپنے حال میں مست ہے، کما لو کھا لو پی لو، شادیاں ولیمے دعوتاں بس، نماز روزے خلاص. 78% جو دنیا کی آج پاپولیشن ہے اپنے حال میں مست ہے. 4% جو دنیا کی آبادی ہے وہ ہارڈ کور ہے، سخت ہے، اپنی مرضی میں جو ہے سختی سے کرتے ہیں. 18% جو دنیا کی پاپولیشن کا حصہ ہے
یہ وہ 18% پاپولیشن ہے جو دنیا کو نچاتی ہے اپنی انگلیوں سے. یہ 18% پاپولیشن کے ہاتھ میں ساری دنیا کی ڈور ہے. یہ 18% پاپولیشن ساری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے. اور یہ 18% پاپولیشن میں بڑے جو باشندے ہیں وہ سارے کے سارے یہودی ہیں. اس میں میجورٹی جو حصہ ہے وہ یہودیوں کا حصہ ہے. اور یہ جو باشندے ہیں یہ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یہ 18% میں جو یہودی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ کنٹرول کریں. اور ایک دنیا کے ایک ایک آدمی کو کنٹرول کرتے نہیں بیٹھتے. یہ کنٹرولنگ اس طرح کرتے ہیں. یہ یہودی حکمرانوں کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں, گورنمنٹس کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں, اور جو اپنے عقیدے لوگوں کے سامنے تھوپنا ہے وہ ان حکمرانوں کے ذریعے اور ان جو سو پالیسیز گورنمنٹ میں پالیسیز دے کر یہ یہودی اپنا سکہ چلاتے ہیں, اپنی جو سو کنٹرولنگ کرتے ہیں. آج امریکہ سپر پاور مانا جاتا ہے, لیکن امریکہ کے سپر پاور کے پیچھے کس کا پاور ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو یہی چھپے زہریلے ہیں یہودی. پوری امریکہ کی پالیسیز جو ڈیزائن ہوتی ہے وہ اسرائیلی یہودیوں کی طرف سے ڈیزائن ہوتی ہے. اس میں یہی 18% ہے. یہ کنٹرول کرتے ہیں ساری دنیا کو. یہ حکمرانوں, یہ رولرز اور یہ گورنمنٹس کے ذریعے اپنی پالیسی دیتے ہیں. ہر آدمی کو تو اپنی طرف منا نہیں سکتے, لیکن ایک حکمراں کو منا لے, اس حکمراں سے ساری دنیا پہ دبدبہ ڈالتے پھرتے ہیں اس حکمراں سے. اور اتنا کنٹرول آج یہودیوں کا امریکہ کے اوپر ہے کہ یہودیوں کے جو عقیدے ہیں, یہودی جس کو انتظار میں ہے, جس خدا کے یا جس آقا کے یا جس دوست کے وہ لوگ انتظار میں, دجال ان کو پتا ہے وہ ایک آنکھ والا ہے. آج امریکہ کے ہر آدمی کے جیب میں, یہاں تک کہ دنیا بھر کے ہر آدمی کے جیب میں آج دجال کا نقشہ لوگ لے کر پھر رہے ہیں. یہاں کئی مسلمان ہوں گے جن کے جیب میں دجال کا نقشہ ہوگا, یا جن کے ویسٹرن یونین اکاؤنٹ میں دجال کا نقشہ ہوگا, یا جن کے بینکوں کے فکس ڈپازٹ میں دجال کا نقشہ ہوگا. وہ نقشہ ہے امریکن ڈالر. $1 کے اوپر اتنا کنٹرول امریکن پالیسیز پہ یہودیوں کا ہے کہ امریکہ کی جو $1 کی نوٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے پیرامڈ کے اوپر ایک آنکھ کا سمبل دے دیا, اور وہ ایک آنکھ سے مراد صرف اور صرف دجال ہے جس کے انتظار میں یہودی ہے. ایک آنکھ کے انتظار میں ہے یہودی, اس دجال کے جو ایک آنکھ والا. نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارا رب کانا نہیں ہے. اللہ اکبر. تمہارا رب کانا نہیں ہے. یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے. اور اصفہان کے 70,000 یہودی یہ ان کے کنیکشن کے ہی لوگ ہیں جو آج پالیسی بناتے ہیں, جو اس 18% میں ہیں, رول کرتے ہیں دنیا پہ. یہ رول کرتے ہیں. اتنا نہ ہی صرف امریکہ بلکہ یہودی اپنے آقا کو یا اپنے آنے والے خدا کو جو سمجھتے ہیں یا جو بھی سمجھتے ہیں, اس کی چھاپ, اس کے استقبال میں آج نہ ہی امریکہ کو بلکہ دنیا کے مختلف سپر پاورز کو تیار کر چکے ہیں کہ ان کے اندر بھی اس کی چھاپ ہے, ان کے اندر بھی اس کی چھاؤں آ گئی, ان کو بھی وہ لوگ اس کا پرستار بنا دیے, اس کے عقیدے والا بنا دیے. یہ ہے یہودیوں کا جو سمبل بنایا گیا ہے. عام طور پہ آپ کو ایک سمبل دکھتا ہے, سارے سمبل کو چھوڑیے, اس سمبل کے سب سے اوپر ایک تاج ہوتا ہے. اس تاج کو یہودی دا اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے دجال. یہ سمبل ہے جو یہودی اپنے مقصد کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ سب سے اوپر یہ اسرائیل ہے, یہ ملک ہے, یہ انڈیا, یہ جو سو یونائٹڈ کے اسٹیٹس ہے, یہ ہے, یہ سمبل میں ہر چیز ہے. سب سے ٹاپ میں سمبل اس کا لگائے ہیں وہ دجال کا سمبل وہ لوگ لگائے ہیں. یہ ہمارا آقا ہے, ہم اس کے پرستار ہیں, ہم اس کے دوست ہیں, ہم اس کے سپورٹر ہیں, اس کے ہم انتظار میں ہیں. گویا اس سمبل سے یہ بات لوگوں کے سامنے ظاہر کی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ جو سب سے بڑا جس کو مانتے ہیں وہ سب سے اوپر دجال کو مانتے ہیں, باقی سب اس کے نیچے والے ہیں. یہ اپنی بات لوگوں کے سامنے اتنا پھیلا چکے ہیں, اپنے عقیدوں کو دجال سے اتنی محبت میں لا چکے ہیں کہ آج دنیا کے جو سپر پاورز ہیں, یونائٹڈ کنگڈم, بکنگم پیلس جو لندن میں ہے, یونائٹڈ کنگڈم جہاں پر برٹین کے جو سو معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ بکنگم پیلس جہاں سے
कॉमन वेल्थ गेम्स की मशाल निकलती है, वो बकिंगम पैलेस जहां पर प्रिंस क्वीन एलिजाबेथ के हाथ से ओलंपिक्स की मशाल निकलती है। कभी इंटरनेट पर या अगर ब्रिटेन जाना हो तो जाकर देखिए, उस बकिंगम पैलेस की जो मेन गेट है, उस मेन गेट के ऊपर एक सिंबल उतार दिया गया है। गोया ये यूनाइटेड किंगडम की भी जहनियत लोगों के सामने आ गई कि आज ब्रिटेन भी दज्जाल का परस्तार है, ब्रिटेन भी दज्जाल से अकीदत रखने वाला है। यही सिंबल मिलेगा आपको यूनाइटेड किंगडम की मेन गेट पर, यही सिंबल मिलेगा आपको स्कॉटिश गवर्नमेंट की मेन बिल्डिंग पर, यही सिंबल मिलेगा आपको अमेरिका में, यही सिंबल मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में, यही सिंबल मिलेगा आपको कनाडा में, यही सिंबल मिलेगा आपको फ्रांस में, यही सिंबल मिलेगा आपको ब्राजील में, यही सिंबल मिलेगा आपको चाइना में। हर तरफ अपनी छाप बना चुके हैं बड़े बड़े सुपर पावर्स पर कि तुम हमारे सपोर्ट हो जाओ, हम तुमको उठा देंगे, हम तुमको उठा देंगे, तुम सिर्फ हमारा सपोर्ट करो, हमारे मकासद को पूरो, हमारा पट्टा दज्जाल आने वाला है उसका सपोर्ट करो। आज सारी दुनिया के जितने सुपर पावर्स हैं, ये सारे के सारे यहूद की पॉलिसी में, और यहूद का जो दज्जाल जिसको खुदाई का दावा होने वाला समझते हो या जो भी समझ उसके परस्तार है। और खास बात बता दूं आपको, ये जो लोगों के सामने धोखा डालते हैं लोग, यूएन के नाम से, यूनाइटेड नेशंस, जहां पर दुनिया के सारे लोग मुत्तहिदा होकर फैसला करते हैं किसी मामले में। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक काउंसिल होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। यह सिक्योरिटी काउंसिल का यह काम है कि किसी भी मुल्क में अगर कुछ गैर गलत काम हो रहा है, ये लोग जाके मुल्क के हालात सीधे भी करेंगे, या किसी मुल्क का हाकिम अपने लोगों पर जबरदस्ती कर रहा है तो वो मुल्क पर हमला कर सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर्स है, जिसमें पहले फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है। ये 5 लोग हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है। बाकी और 10 मेंबर्स है जिसमें इंडिया है और दीगर है। ये 10 मेंबर का काम खाली मशवरा देना है, हुक्म देना नहीं। फैसला लेने वाले 5 परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस के, और ये जो 5 मेंबर्स है इसमें यूनाइटेड किंगडम है जो दज्जाल के परस्तार हैं, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है जो दज्जाल के परस्तार हैं, इसमें फ्रांस है जो दज्जाल के परस्तार हैं, इसमें रशिया है जो दज्जाल के परस्तार हैं, इसमें चाइना है जो दज्जाल के सपोर्टर होने वाले का अंदेशा है। यही वो यूनाइटेड नेशन है। मुसलमानों वसी दिमाग से सोचो, यही वो यूनाइटेड नेशन है जो दज्जाल के परस्तार हैं। एक हफ्ता पहले यही यूनाइटेड नेशन में करारदाद मंजूर की गई कि लीबिया की हुकूमत ने लीबिया के लोगों पर दबाव डाला है, लिहाजा हम लीबिया की हुकूमत पे हमला कर देंगे। यही यूनाइटेड नेशन ने करारदाद मंजूर कर दी, और सबसे पहले हमला करने वाले यूनाइटेड लीबिया पर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और फ्रांस थे, जिन्होंने सबसे पहले अपने हथियारों के जरिए बमबारी की, लीबिया को 100 मुसलमानों को कत्ल कर दिया। यह है यूनाइटेड स्टेट्स, दज्जाल के परस्तार, यहूदियों के सपोर्टर। यह फैसला लेते हैं कि किस मुल्क को दबाया जाए, किस मुल्क पे हमला किया जाए, किन को तबाह किया जाए। यह चाहते हैं पूरी दुनिया पे कंट्रोल करें, अपनी कंट्रोलिंग हो, ये हुक्मरानों के जरिए, ये गवर्नमेंट्स के जरिए, यूनाइटेड नेशन के जरिए। ये सारे के सारे 18% के मेन पीछे हैं जो टट्टू बनाकर हिलाते हैं यूनाइटेड नेशन को, टट्टू बनाकर हिलाते हैं यूनाइटेड किंगडम को, यूनाइटेड स्टेट्स को, तमाम दुनिया के मुल्कों को। ये हक़ाइक़ अपने जहन को वसी करें, वसी करें, वसी करें। ना ही मुल्कों में, बल्कि आज इन यहूदियों ने अपने दज्जाल के इस्तिक़बाल से मुसलमानों के घरों को सजा दिया, मुसलमानों के होठों को सजा दिया, मुसलमानों के जेबों को सजा दिया। जब आपको ताज्जुब होगा, बाजार में कोई भी सिगरेट की डब्बी उठाकर देखिए, हर सिगरेट की डब्बी के ऊपर यही सिंबल होता है जो यहूदियों ने दज्जाल का सिंबल बनाया सबसे टॉप में। मालबोरो सिगरेट पे यही सिंबल, चाम सिगरेट पे यही सिंबल, ब्रिस्टल सिगरेट पे यही सिंबल, फोरस्क्वायर सिगरेट पे यही सिंबल, दुनिया के बड़े बड़े सिगरेट्स हो यही सिंबल है। रिक्शे वाले के जेब में आज दज्जाल की निशानी है।
آٹو والے کے जेब में दज्जाल की निशानी है, 1500 के काम करने वाले के जेब में दज्जाल की निशानी है, सिक्योरिटी गार्ड में दज्जाल की छाप है, हर एक के पास दज्जाल की छाप पहुंचा दी गई। सिगरेट के डब्बियों पे निशान होता है, शराब के बाटलों पे निशान होता है, कपड़ों पे निशान होता है। दज्जाल सिर्फ और सिर्फ दज्जाल की परस्तिश की छाप वो बना रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है दज्जाल आने वाला है और दज्जाल आके जिन कामों का हुक्म देने वाला है, हम दज्जाल का निशान मारकर लोगों को अभी से उन कामों में लगा देंगे। लोगों को सिगरेट नोशी में लगा देंगे, लोगों को शराब नोशी में लगा देंगे, लोगों को जिना में लगा देंगे, लोगों को सुगरी कारोबार में लगा देंगे। तो दज्जाल आने तक हम पूरी दुनिया पे इतना कंट्रोल कर लेंगे, इतना कंट्रोल कर लेंगे कि लोगों को दज्जाल जिस रास्ते की तरफ बुलाने वाला है वो सारे चीजों की इतनी आदत हो जाए। और जब दज्जाल आएगा, उसका खुरूज होने के बाद जब दज्जाल आके लोगों को बताएगा आओ इस रास्ते की तरफ, आओ इस गुमराही के रास्ते की तरफ, तो लोगों को जब बात कोई नई नई दिखेगी, अरे ये तो वही है, हम सिगरेट पी रहे थे दज्जाल भाई आप थे वो, हम वही है जो शराब पीते आप थे वो, अरे हम वही हैं, अब हम आपके आदी हो गए, बोलो क्या रास्ता है। जब दज्जाल अपनी जुबान से कहेगा रास्ते पे आ जाओ, सूदी कारोबार की तरफ आ जाओ, शराब नोशी की तरफ आ जाओ, जिना की तरफ आ जाओ, लंगों की तरफ आ जाओ, हर बुरे काम की तरफ आ जाओ, लोग कहेंगे तुम आने से पहले ही यही जिंदगी गुजार रहे थे, अब तुम आने के बाद गुजारने में क्या बड़ी बात है, चलिए कहां चलना है। अपने आका की आमद से पहले दुनिया को सजा दिए हैं वही कामों से जिन कामों का हुक्म दज्जाल देने वाला है, जिन कामों का हुक्म दज्जाल देने वाला है। ये यहूदी कंट्रोल करते हैं रूलर्स को, हुकूमत को। ये यहूदी कंट्रोल करते हैं आज दुनिया में जितने मेजर मीडिया कंपनीज है, ये सारे कंट्रोलिंग यहूदियों के हाथ में। न्यूज आपके चैनलों पर वही आती है जो यहूदी फेंकते हैं, जो बीबीसी फेंकता है, जो सीएनएन फेंकता है। सीएनएन जिसको प्रोजेक्ट करता है, जैसा दहशतगर्द वैसा प्रोजेक्ट कर सीएनएन बताता है, जैसा सीएनएन बताता है इंडिया के चैनल वहां से उद्धार मांग के वैसा प्रोजेक्ट कर देते हैं। आज तक उठा दिया, स्टार प्लस उठा दिया, इनको न्यूज मिलती है वहीं से जो दज्जाल के परस्तार फेंकते हैं। सीएनएन जो न्यूज देता है वो यहूदी जो चाहते हैं वो न्यूज फेंकता है। बीबीसी वही न्यूज फेंकता है जो यहूदी चाहते हैं वो न्यूज फेंकता है। यहूदी चाहते हैं कि मीडिया में दाढ़ी वाले लोगों को बदनाम करो, सीएनएन ने फेंक दिया, बीबीसी ने फेंक दिया। आज वो देखकर स्टार टीवी हमको बदनाम कर रहा है, आज वो देखकर आज तक चैनल हमको बदनाम कर रहा है। ये दाढ़ी वाले ये प्रोजेक्ट करते हैं, वो मुसलमान को बदनाम करते हैं मीडिया के जरिए। न्यूज वही सुनाते हैं जितनी आपको जरूरत हो, उस न्यूज से दूर रखते हैं जहां आपका इन्वॉल्वमेंट हो तो उनको नुकसान हो। ये लोग न्यूज के जरिए आज दुनिया को कंट्रोल करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं सही बात है, बस ब्रांडेड चैनल है, इतने बार अवार्ड जीता हुआ चैनल है, इसकी न्यूज गलत हो सकती क्या, ये न्यूज जो दे रहे हैं लियो जेब में रखो। ये कंट्रोल करते हैं न्यूज चैनल के जरिए। ये कंट्रोल करते हैं दुनिया के संजीदा लोगों को न्यूज चैनल के जरिए। हम जो बोल रहे हैं यही न्यूज है, बड़े बड़े दानिश्वर जो लोग हैं यही न्यूज चैनल के ऊपर अपनी गुफ्तगू अपनी बात करते हैं। ये कंट्रोल करते हैं नौजवानों को अपने बैंकिंग सिस्टम के जरिए, कॉर्पोरेट लाइफ के जरिए। ऑफिसों में बड़ी बड़ी तनख्वाहें आजकल आ गई, 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही मगर बस नहीं हो रही, 2-2 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिल रही मगर बस नहीं हो रही। ऑफिस में जाएंगे वेस्टर्न ड्रेस में आपको एक से एक एचआर मिलेगी, एक से एक एम्प्लॉय मिलेगी काम करने वाली। जहां पर आपको ऑफिसों में ऐसा कल्चर बना दिया गया है, जब तुम ऑफिस को जाओ तो गैर गलत लड़कियों से तुम गैर रिश्ते गैर ताल्लुकात भी तुम कायम कर सकते हो, उनके साथ जो है सो जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम कर सकते हो। एक तरफ ऑफिस में कॉफी रख दी गई, एक तरफ बेहतरीन कंप्यूटर रख दिया गया, एक तरफ तेज रफ्तार इंटरनेट रख दिया गया, कभी 2G निकाला जाता है, कभी 3G निकाला जाता है। लोगों के सारे दिमाग को सेट कर दिया गया कि जो लोग काम में मसरूफ हैं वो अपने काम ही में मसरूफ रहे, वो हमारे काम में कोई दखल अंदाजी ना करें। लोगों को टाइट कर दिया गया। सुबह उठना है 7 बजे, पानी नहाना है, पानी नहा के वॉकिंग को जाना है, वॉकिंग नाश्ता करना है, नाश्तों के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बच्चों को ऑफिस में 9 बजे रहना है, 9 बजे से काम करना है, 1:30 बजे खाना खाना है, 1:30 बजे के बाद 6 बजे रोज ऑफिस से निकलना है, 6 बजे बाद कभी ओवर टाइम हो जाए तो ओवर टाइम करना है, उसके बाद फिर घर को जाना है, थोड़ी देर सोना है, थोड़ा टीवी देखना है, टीवी जब देखेंगे वही न्यूज उनको मिलेगी, टीवी जब देखेंगे वही चीज उनको मिलेगी। कंट्रोल करते हैं नौजवानों को, कंट्रोल करते हैं यंग माइंड्स को वो लोग मीडिया के जरिए, न्यूज के जरिए, और कंट्रोल करते हैं अपने कॉर्पोरेट अंदाज के जरिए। कंट्रोल करते हैं वो लोग आपके छोटे बच्चों को कार्टून्स के जरिए, वो कंट्रोल करते हैं आपके बच्चों की जहनियत को
کہ آپ کے بچے وہی کارٹون دیکھیں جو ہمارے عقیدے ہو. ہمارے کارٹونز میں ہم ایک آنکھ والے جو سب کارٹون کو بتائیں گے. بچوں سے پوچھیں آپ, ایک آنکھ والا کارٹون آتا ہے, ایک کارٹون آتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا جس کی ایک ہی آنکھ ہوتی ہے. بچوں کو وہی چیز کا درس دیا جا رہا ہے, بچوں کے ذہن کو وہ تبدیل کیا جا رہا ہے. بچوں کو کارٹونز میں لڑکیوں کے ساتھ جو ہے سو پیارش محبت کرنے کا درس دیا جاتا ہے. یہ بچے کارٹونی ذہنیت لے کے بڑے ہوتے ہیں, لیکن جب جوانی میں پہنچتے ہیں وہی ذہنیت ان کی ہوتی ہے. جب بڑھ کر آفسوں میں جاتے ہیں وہی کارپوریٹ لائف ان کی ہوتی ہے. جب بڑھ کر بڑھاپے میں جاتے ہیں وہی نیوز چینل ان کو رپورٹ دیتا ہے. ہر طرف سے گرفتار, حکومتوں کے ذریعے, رولرز کے ذریعے, گورنمنٹس کے ذریعے, میڈیا چینلز کے ذریعے, نیوز چینلز کے ذریعے, کارٹونز کے ذریعے, فائنانس کے ذریعے, بینکنگ کے ذریعے, بہترین دنیا کو سجانے کے ذریعے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والا بوڑھا بوڑھی, دنیا میں رہنے والا جوان مرد و عورت, دنیا میں رہنے والے بچے ہو یا بچی, یہ ساروں کے مائنڈ کنٹرول کیا جائے. بس یہ سب کے ذہن کو ہمارے قابو میں رکھیں. ہم جو پروجیکٹ کر رہے ہیں ان کی ذہنیت ویسی بنے, ہم جو پروجیکٹ کرتے ہیں یہ ویسا ہی عمل کرے, ہمارے جو عقیدے ہیں یہ ان کے دماغوں میں بیٹھ جائیں. آج کارٹون, میڈیا, ٹی وی چینل یہ تمام کے ذریعے یہ کنٹرول کرتے ہیں لوگوں کو. ہالی ووڈ کے ذریعے, ہالی ووڈ میں جتنے پاپ سٹارز ہیں, جینیفر لوپیز ہو یا میڈونا ہو یا کرسٹیانا ہو, یہ سارے کے سارے جو پاپ بڑے بڑے مقاموں پہ پہنچ چکے ہیں پاپ کی دنیا میں, یہ سارے کے سارے جتنے ہیں یہ سارے کے سارے یہودیوں کے جو سو ایجنٹس ہیں. یہ لوگوں کو ناچ کرتے ہیں. وہ جو ناچ کا اسٹیج ہوتا ہے وہ یہودی عقیدے کے حساب سے ہوتا ہے. وہ جو ناچ کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ یہودی عقیدے کے حساب سے ہوتا ہے. وہ ناچ کے گانے کے جو لیرکس ہوتے ہیں وہ یہودی عقیدے کے حساب سے ہوتے ہیں. کرسٹیانا کے گانے لے یا میڈونا کے گانا لے, جینیفر لوپیز کے گانا لے, ان کی ساری حرکت یہودیوں کے عقیدے بالخصوص دجال کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے. یہ کنٹرول کرتے ہیں ہالی ووڈ کے ذریعے. ہالی ووڈ میں ڈال دیا امریکن آئیڈل, انڈیا والے چاٹ لیے انڈین آئیڈل. ہالی ووڈ میں آ گیا بگ باس, انڈیا والے چاٹ لیے بگ باس. ہالی ووڈ میں اب سروائیور چل رہا جہاں پر 20 لوگوں کو لے آ کے جنگل میں چھوڑ رہے ہیں, اب انڈیا میں وہ بھی آتا. یہ چاٹتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں. ہالی ووڈ کے ذریعے دوسری فلم انڈسٹری کنٹرول ہو رہی, حکمرانوں کے ذریعے لوگ کنٹرول میں آ رہے ہیں, میڈیا چینلز کے ذریعے بوڑھے کنٹرول میں آ رہے ہیں, آفسوں کے نظام حیات کی وجہ سے, بینکنگ نظام کی وجہ سے نوجوان کنٹرول میں آ رہے ہیں, اور کارٹونز وغیرہ ٹی وی سیریلز کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں جو سو بچے آ رہے ہیں. اور عورتوں کا تو پوچھیے مت کس کس طریقے سے وہ لوگ چلے جا رہے ہیں. یہ کنٹرولنگ ہے ان کی, یہ کنٹرولنگ ہے. وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دنیا کو, مائنڈ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آپ کا, اور آپ کے ذہنوں میں کچھ اور چیز لانا چاہتے ہیں. اس چیز کو وہ لوگ کہتے ہیں دا نیو ورلڈ آرڈر. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر قائم کر دیں گے. ایک دنیا کا نظام حیات, ایک نیا نظام حیات جس میں لنگا پن ہو, جس میں ناچ گانا ہو, جس میں شراب نوشی ہو, جس میں سگریٹ نوشی ہو, جس میں ڈرگس لیا جائے, جس میں لنگی عورتوں کا ناچ ہو, جس میں گانا بجانا ہو, جس میں ہالی ووڈ ہو, جس میں بالی ووڈ ہو, جس میں کریڈٹ کارڈز ہو, جس میں سودی نظام ہو, جس میں رسو بینکنگ نظام ہو, جس میں تباہ کر دیا جائے ساری دنیا کو. یہ نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں گے مسلم نوجوان ہو یا غیر مسلم نوجوان ہو, اکثر اپنی کاروں کے پیچھے یا بائکس کے پیچھے NWO لکھا کر پھرتے ہیں. That is nothing but new world order. یہ وہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جو یہودی چاہتے ہیں دنیا میں غالب کرے, اور یہ نیو ورلڈ آرڈر یہ وہی آرڈر ہے جو دجال آ کے دینے والا ہے. دجال آ کے جس چیز کا آرڈر لوگوں کو دے گا, جس چیز کو دھوکے میں ڈالنے والا ساری انسانیت کو, آج یہودی اپنی پوری کنٹرولنگ کے ذریعے دنیا کے ہر آدمی کو وہ آرڈر دے رہے ہیں تم یہ کام کرو. آج ہر آدمی اسی آرڈر کا تابع ہو چکا ہے. سود لینے میں شرم نہیں آتی, زنا کرنے میں شرم نہیں آتی, شراب پینے میں شرم نہیں آتی, ڈرگس لینے میں شرم نہیں آتی, لنگی عورتوں کے ساتھ ناچ میں شرم نہیں آتی, کلب جانے میں شرم نہیں آتی. جب دجال آئے گا اللہ کی راہ سے تم کو روک کر وہی گمراہی کی راہ پر لے کر جائے گا, خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. یاد رکھو, اگر تم آج نہیں سدھرو گے, اگر تمہاری آنے والی نسل یہ بات نہیں سنے گی, کل کے دن تمہاری نسل میں یا خود تم میں اگر دجال ظاہر ہو جائے گا, تم کو دجال کے آرڈر پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں دیکھے گا. اس لیے کہ تم لوگ نیو ورلڈ آرڈر پر عمل کر رہے ہو. نیو ورلڈ آرڈر پہ آج دنیا چل رہی ہے. دجال یہی آرڈر دینے والا ہے
इस्लाम के खिलाफ। खुदारा ये मौका है, अपनी नस्ल को ये आने वाले फितनों से डराएं, हालात से आगाह करें, चाहे हालात कभी कुछ भी हो सकते हैं। आप रहे या ना रहे, दज्जाल आपके बाद की नस्ल में आ सकता है। कहीं आपके बच्चे दज्जाल की लपेट में ना जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए दुआ सिखाई है, हर नमाज में दुआ मासूरा के बाद ये दुआ है कि अल्लाह मुझको खबर और जहन्नुम के अजाब से महफूज रख और मुझको शैतान और दज्जाल के फितने से महफूज रख। हिस्नुल मुस्लिम में आपको दुआ मिलेगी, ये दुआ याद कर लीजिए, हर नमाज में दुआ मासूरा के बाद दुआ पढ़िए। सहाबा डरते थे कि दज्जाल आना ले फितने में, अल्लाह हम सबको उसके फितने से महफूज रखे, आमीन। यह है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो यहूदी दज्जाल के जो सपोर्टर हैं दुनिया में वेलकम मैट बिछा चुके हैं। कमान, तुम आओगे तो हम सारा तुम्हारा काम आसान करके छोड़ दिए। तुम बस इशारा दियो, लोग लुढ़कते हुए तुम्हारे पास आएंगे, लुढ़कते हुए तुम्हारे पास आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा कि दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं होगा जो दज्जाल के फितने में नहीं आएगा सिवाय मक्का और मदीना के। ये दो शहर होंगे जिससे जो दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे, बाकी सारे के सारे दज्जाल के लपेट में आएंगे। और जो ईमान वाला होगा वो तो बच निकलेगा। लेकिन जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आज फॉलो कर रहा है, अगर तुम्हारी आने वाली नस्ल भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ताबे हो गई, दज्जाल के ताबे हो सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा। यह है यहूदी। और यहूदियों का दुनिया में दो मकसद, एक मकसद है उनका ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करना, हुकूमतों के जरिए, गवर्नमेंट्स के जरिए, चैनल्स के जरिए, मीडिया के जरिए, कार्टून्स के जरिए, हॉलीवुड के जरिए, बॉलीवुड के जरिए कंट्रोल करना। प्लस यहूदियों का सबसे बड़ा जो मकसद है, 2000 साल पहले यहूदियों को जो इजराइल से मारकर निकाल दिया गया था एक जंग में, रोमन्स ने जब इजराइल से जंग की आज से 2000 साल पहले, तो इजराइलियों को इजराइल से निकाल दिया गया था। लेकिन यहूदियों का अकीदा है, वो कहते हैं बाइबल में हमको एक पेशन गोई आई है कि खुदा ने हमको द प्रॉमिस्ड लैंड का वादा किया है, वो जमीन जहां से हमको निकाला गया है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जमीन है और उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे जो हैं उनकी याद में हमने जो नाम रखा इजराइल। उनका मकसद है इजराइल को दोबारा कैप्चर करना। और इजराइल, उनका मकसद ये नहीं कि इतना टुकड़ा है। इजराइल के पास जो इजराइल का नक्शा है उसमें सीरिया है, उसमें जॉर्डन है, उसमें सऊदी अरब है, उसमें जो सीरिया है, उसमें दीगर कई अरब के ममालिक है। मिडिल ईस्ट तकरीबन मैप में वो लोग ले लिए हैं कि हमको चाहिए, क्योंकि हमारे खुदा ने वादा किया द प्रॉमिस्ड लैंड का, जो जमीन हमसे छीन निकाल दी गई, हमको खुदा ने देने का वादा किया, हम वहां जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, दीगर जितने ममालिक है, इनको पता है यहां पर अब इस वक्त मुसलमान है, अगर जाके कहेंगे निकल जाओ, हमारी बाइबल में वादा हट जाओ, उनको मालूम मुसलमान नहीं हटेगा। लिहाजा वो करते क्या है, पहली पॉलिसी अपनाते हैं, वहां के रूलर्स को अपने काबू में ले लेते हैं। जॉर्डन का रूलर इजराइल से माहिदा किया हुआ है, सीरिया का रूलर इजराइल से माहिदा किया हुआ है, किसी और रूलर इजराइल से माहिदा किया हुआ है। और जो रूलर्स इजराइल से माहिदा नहीं करते वो अमेरिका से माहिदा करते हैं फ्रेंडशिप का, और अमेरिका है इजराइल का पट्टा। इजराइल अपने बातों को अमेरिका से मनाता है, अपनी हर बातें जो सो इजराइल के मनाता है। इजराइल जो चाहता है अमेरिका को कहता है, वहां से बात निकालते हैं। ये रूल करते हैं दुनिया में, वो चाहते हैं कि हमारी जमीन हमको वापस आ जाए, इसलिए कंट्रोल में रखते हैं। और हाल ही में जो धोखा दिया गया लोगों को, लोग समझ रहे हैं क्या इनकलाब लाली मिडिल ईस्ट, सीरिया में देखो उस हुस्नी मुबारक को निकाल दिए, उसको देखो लीबिया में खजाफी को ऐसा कर दिए। ये आंखों की धूल है, ये धूल है जो आपकी आंखों में झोंकी गई। अरे जो लोग 30-30 साल 25-25 साल हुकूमत किए, अचानक ऐसा कैसा गालिबा आ गया। इनसाइड रिपोर्ट्स, सर्वेस ये कहते हैं ये कोई अवाम का जज्बा नहीं है, ये वही यहूदियों का जो सो इशारा है जो अवाम के जरिए उनके हुक्मरानों को हटाना चाहते हैं। इसलिए अब तक मुआहदे में रखे, वो जब चाहते हैं हटाते हैं, जब चाहते हैं दूसरे को लाते हैं। इसलिए कि पहला वारा अगर उनके खिलाफ नेगेटिव हो रहा है, दूसरे वाले पॉजिटिव को लाके रखे ताकि वो हमारे से जो सो मुआहदे कर ले। मिस्र में हुस्नी मुबारक को निकाले, ये वही हुस्नी मुबारक था जो फलस्तीन और इजराइल की जो नाकाबंदी कर दिया था, वहां से खाने पीने का इशारा आने नहीं देता था।
उसी मुबारक को हटा दिया, अब जहां नेगेटिव बातें आ रही हैं फ्रेश आदमी को रखते हैं, ये भी उन्हीं का टट्टू होता है। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये चाहते हैं कि आपको टट्टू बनाकर रखें, और इनके पट्टे इनकी हुकूमतों के जरिए चाहते हैं पूरी दुनिया में एक नया कानून नाफिज कर दें। अल्लाह सुब्हानहू फरमा दे कुरान मजीद में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहु मुतिम्मु नूरी वलौ करिहल काफिरून। अजी अल्लाह तो अपने नूर को, दीन इस्लाम को दुनिया में गालिब कर कर रहेगा, ख्वाह काफिरों को हो या मुशरिकों को हो, कितना ही बुरा लगे। खुदारा हालात को समझें, कुशादा ज़हन हो, दीन पर मजबूती से समझाएं। दीन पर अगर आप नहीं जमेंगे कोई भी फितने में लुढ़क सकते, कोई भी फितने में। दज्जाल का फितना आना जरूरी नहीं है। अरे लोग मुनकिरीन हदीसों का ग्रुप निकला, हदीस ज़ईफ है, बाबा की जागीर है, हर हदीस को ज़ईफ बोलते फिर रहे हैं, वो फितने में लोग आ जा रहे हैं। दज्जाल के फितने में आना क्या है? अरे हदीस का इनकार, हदीस का इनकार कर रहा है या रिसालत का इनकार कर रहा है। फितने आएंगे, उठेंगे। दज्जाल कब आएगा अल्लाह बतन जाता है। आप भी आगा रहें, अपनी औलाद को भी आगा करें। और दज्जाल के जो सपोर्टर हैं 70,000 यहूदी इस्फहान से जो निकलने वाले हैं, खबरदार खबरदार रहिए, इनसे बचकर रहिए। ये लोग चारों तरफ दज्जाल का जाल बिछा चुके हैं, आप इनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आना नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमसे दरगुजर फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।